تو سب سے پہلے آج پڑھتے ہیں مدت المسح علی الخفین، یعنی موزوں پر مسح کی مدت اور ٹائم۔ تو سب سے پہلے وہ شخص جو گھر پر ہو اس کو مقیم کہا جاتا ہے، تو مقیم کے لیے مسح کی مدت 1 دن 1 رات ہے۔ ایک شخص ہے وہ اپنے گھر پہ ہے، تو اب وہ شخص اپنے موزوں پر مسح کریں گے تو اس کی کیا مدت کیا ٹائم ہے؟ تو اس کا مدت اور ٹائم یہ ہے، وہ جب سے موزوں پر مسح کر کے اس کے بعد جو مسح کام شروع کرے گی وہاں سے لے کر 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے اس کا مدت اور ٹائم ہے۔ اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یہ اس کا ٹائم ہے، یعنی اگر حساب کیا جائے تو یہ ٹوٹل 72 گھنٹے بنتے ہیں۔ 24 2 48 اور 24 3 72، یہ 72 گھنٹے مسافر کی موزوں پر مسح کا ٹائم اور مدت ہے۔ اور ایک مسئلہ جو پہلے میں زبانی اور گزشتہ سبق میں عرض کر چکا ہوں، وہ مسئلہ دوبارہ یہاں بیان کیا جائے گا کہ مسح کی مدت جو ہے وہ حدث اور بے وضوئی اور ناپاکی لاحق ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ موزے پہننے کے وقت سے۔ یہ مسئلہ ذرا زیادہ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے موزوں پہ مسح کر لیا، چاہے وہ گھر پر ہو یا مسافر ہو، یعنی مقیم ہو یا مسافر ہو، تو اب اس نے جب اپنے موزوں پر مسح کر لیا، وضو بنا کر اس نے موزے پہنے، تو اس کا جو 24 گھنٹے ہے یا اس کا جو 72 گھنٹے ہے وہ اس موزے پہننے کے وقت سے شروع نہیں ہوتے، بلکہ ابھی تو اس نے وضو کر کے اپنے پاؤں دھوئے ہیں، اس کے اوپر موزے پہنے ہیں، ابھی تک تو وضو کام دے رہا ہے اس کے پاؤں کی طہارت اور پاکی کے لیے۔ اور جب یہ شخص اس وضو کو، جس وضو میں اس نے موزے پہنے تھے، اس وضو کو توڑیں گے یا اس کا وضو ٹوٹے گا کسی بھی سبب سے، جس سبب سے وضو ٹوٹتا ہے ان میں سے کسی بھی سبب سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے، تو پھر وہ شخص جب وضو ٹوٹے وہاں سے اس کی موزے جو ہے کام شروع کریں گے، اور وضو ٹوٹنے کے بعد وہ موزے اپنا مدت شروع کریں گی۔ اگر گھر پر ہو تو مقیم 24 گھنٹے اس کا ٹائم ہے، مدت ہے اور وقت ہے، اور اگر مسافر ہو تو اس کے 72 گھنٹے ہے۔ یہ مسئلہ ذرا احتیاط سے اپنی ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ اکثر لوگ اس سے بے خبر ہے۔ اور ایک اور مسئلہ کہ اگر مسافر 1 دن 1 رات کہ اگر مقیم نے اپنی مدت مکمل کرنے سے پہلے ہی سفر کر لیا تو اب وہ مسافر کی مدت پوری کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے پاؤں دھوئے، اس کے بعد اس کے اوپر موزے پہنے، موزے پہننے کے بعد اس نے مقیم کا مدت شروع کر لیا، یعنی اس کا وہی وضو ٹوٹا جس میں اس نے موزے پہنے تھے، تو اب اس کی مسح نے کام شروع کر لیا، اس کے موزوں کی پہننے کا فائدہ اس کو مل چکا، چونکہ وہ پہلے والا وضو ٹوٹ چکا ہے یا بے وضوئی یا حدث لائق ہوا ہے، تو اب وہ موزے کام شروع کریں گے۔ 24 گھنٹے یہ موزے پہننا اور موزوں پر مسح کرنا اس کے لیے الاؤ ہے، لیکن 24 گھنٹے کمپلیٹ مکمل نہیں ہوئے تھے۔ پہلے 24 گھنٹے کے مکمل ہونے سے پہلے اس شخص نے سفر کا ارادہ کر کے کہیں اچانک سفر پہ نکل آیا، حالانکہ اس کو 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے، 24 گھنٹے اس کے سفر میں پورے ہوں گے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب وہ شخص دوبارہ مسح وغیرہ نہ کرے، بلکہ اپنے وہی مقیم والے مسح کے ذریعے وہ 3 دن 3 رات اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اور اس کی عکس، اس کا الٹ کہ اگر مسافر 1 دن 1 رات کے مسح کے بعد مقیم ہو گیا تو اس کے مسح کی مدت بھی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مسافر ہے، اس نے تو اپنے موزوں پہ مسح کیا ہے، اب وہ اپنی اس موزوں کی مسح سے 3 دن یعنی 72 گھنٹے کام لے سکتا ہے، لیکن 1 دن 1 رات گزر جانے کے بعد وہ مسافر
جو نکلا تھا سفر پر اس کا سفر مکمل ہو گیا، مقیم ہو گیا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب اس کے موزے جو ہے وہ کارآمد نہیں رہی، وہ شخص اب مقیم کے حساب سے ہوگا اور وہ 24 گھنٹے اپنے سفر والے موزے پہننے کی مسح سے کام لے سکتا ہے۔ تو ان دونوں کا خلاصہ یہ رہا کہ آخری موقع کا بھروسہ ہے اور آخری موقع کا حکم اور اعتبار ہے۔ اب وہ ایک مقیم شخص نے وہ موضوع پہ مسح کیا تھا 24 گھنٹے کے لیے کہ میں مسافر نہیں ہوں تو 24 گھنٹے ہے، اس نے موضوع پہ مسح کر لیا، 24 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے وہ مسافر بنا، چونکہ تو یہ 24 گھنٹے سفر میں مکمل ہو رہے تو اب سفر کا حکم ہے۔ اگر مسافر نے 3 دن 3 رات کے لیے موضوع پر مسح کیا لیکن چونکہ اس کا سفر ختم ہو کر مقیم ہو گیا تو اب وہ آخری حال جو ہے وہ مقیم کا ہے، تو اب اس مسافر پر مقیم کا حکم لگے گا اور اس پہلے والے مقیم پر چونکہ وہ سفر میں گیا تھا اس پر سفر کا حکم لگے گا۔ یہ ایک خاص اور نازک مسائل، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ، اگر مسافر ایک دن ایک رات سے کم مسح کرنے کے بعد مقیم ہو جائے تو ایک دن ایک رات کی مدت یعنی مقیم کی مدت پوری کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک مسافر ہے، اب وہ نکلا ہے کراچی سے یا وہ نکلا ہے لاہور سے یا کہیں اور سے، تو